آپ لوگوں کا اس پہ کیا سٹانس ہے کہ جو سموک پیدا کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ فیکٹریاں ہوں، وہ بٹے ہوں، وہ کارخانے ہیں، وہ تو کھلے ہیں، اسکول بند ہیں، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے ابھی بات کی، یہی ہمارا موقف ہے کہ دیٹ از ریئلی ویری انفارچونیٹ. پوری دنیا کے اندر سکسیس سٹوریز ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ نیو یارک کا، ٹوکیو، بیجنگ، پیرس کو آپ دیکھ لیں، آپ لنڈن کو دیکھیں، جہاں بلکہ لنڈن کے اندر تو 12,000 افراد کی اسموک کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی. بٹ ونس ایٹ آل انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے. بیجنگ کے اندر تھا، انہوں نے مسئلے کا حل ڈھونڈنا، اور مسئلے کا حل کرنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اگر وہ شہر جو ہم سے آبادی میں بہت زیادہ تھے اور جہاں پہ کیجولیٹیز بہت زیادہ ہوئیں، اگر انہوں نے حل ڈھونڈا تو ہم ان سے سبق سیکھ سکتے تھے. اب آپ نے جو یہ بات کی، یہی ایک سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ کی جتنی دھواں پروڈیوس کرنے والے ایلیمنٹس ہیں وہ تو اسی طرح آزاد ہیں، اور عوام کو اور تعلیم کو یرغمال بنا دیا گیا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو وکٹم ہیں آپ ان کو مزید نشانہ بنا رہے ہیں. ایک بچہ جو ہے اس کو تعلیم کا حق جو ہے وہ ہمارا آئین دیتا ہے، اور 25A آرٹیکل اسٹیٹ ریسپانسبلٹی. اسٹیٹ نے اگر کیا بچوں کو گھروں میں ٹیب دی ہیں، آن لائن فیسلٹی دی ہے، کیا کلاس روم ٹیچرز پرووائڈ کیے؟ جب وہ پرووائڈ ہی نہیں کیے تو آپ نے تعلیمی اداروں کو بند کیا. اب تو لاک ڈاؤن کی بات انہوں نے کر دی ہے، لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور یہ آپ ابھی جو ابتدا ہے، ابھی نومبر ہے، دسمبر ہے، اور یہ تو معاملہ جنوری تک چلے گا. تو کیا 3 ماہ جو سمر ویکیشن کرتے تھے اب 3 ماہ ونٹر ویکیشن ہوں گی؟ کہاں پہ انہوں نے دھواں پیدا کرنے والی کسی انڈسٹری کو بند کیا؟ کہاں پہ بٹے کو انہوں نے بند کیا یا اسموک پیدا کرنے والے ایلیمنٹس بند کیے؟ پہلے تو ان کو فکس کرنا چاہیے ان لوگوں کو، ان اداروں کے کرپٹ سربراہان کو، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ انوائرمنٹ کو کلین رکھیں گے. پولوشن فری جو ہے وہ کنٹری جنہوں نے دینا تھا ان کو پکڑے نہ ذرا. اب یہ تو ابھی ابتدا ہے، اور جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ جنوری تک یہ اس کو اسی طرح سے لے کے چلیں گے. تو ان کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے. آپ کی لگ بھگ کوئی 2,500 ارب کی ایک اکانومی ہے، جس کا اسکول میں صرف بچوں کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ الائڈ جو کامرس ہے، جو اس کے ساتھ اسوسیٹ پروفیشنز ہیں. ٹیچرز کا ایک بہت بڑا آپ کا سیگمنٹ ہے، 1.5 ملین ٹیچرز ہیں. تو جب 2.5-3 ماہ کے لیے اسکولز آپ بند کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیا وہ اسکول چل سکیں گے؟ کاشف مرزا صاحب، آپ کو یہ کوئی اطلاع ہے متعلقہ اداروں کی جانب سے، یا جو آپ نے یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑی ایک والدین کے لیے بھی بڑی کنسرننگ چیز ہوگی، اور باقی جس طرح آپ نے پرائیویٹ اسکولز کے مینجمنٹ کے لیے بھی چیزیں بڑی کنسرننگ ہوگی کہ جنوری تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اسی طرح کیری آن کرنے کا ان کا پلان ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے ماضی کے 10-12 سالوں میں یہ بہت واضح طور پہ دیکھا ہے، اور آپ نے بھی یقیناً یہ چیز دیکھی ہے کہ جس وقت یہ اسموگ آتی ہے تو یہ پھر اس کو ایکسٹینڈ کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا دسمبر کی جو چھٹیاں پہلے 8-10 دن کی ہوتی تھی، اب وہ 15 دسمبر سے کچھ سالوں سے کرتے ہیں، اور یہ 15 جنوری سے 20 جنوری تک چلی جاتی ہے. تو یہ ایک تو بات بڑا یہ ہمیں ماضی یہ بتاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسموگ تو ابھی شروع ہوئی ہے نا، تو ابھی تو ابتدا ہے. تو انہوں نے جو انڈیکس ہیں اس سال وہ پچھلے سالوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، الارمنگ ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ تو اور زیادہ الارمنگ ہوں گے. تو ہمارا تجربہ اور مشاہدات اور اطلاعات، یہ تینوں چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس میں کیونکہ ان کے پاس کوئی اس کا پلان نہیں ہے، تو پھر یہ کریں گے کیا؟ یہی ہوگا کہ جس کو انہوں نے کہہ دیا کہ آن لائن بھی گھر سے جا کے پڑھیں. کیسے وہ بچے گھر سے جا کے پڑھیں گے؟ 2% بچوں کے پاس آن لائن فیسلٹی ہے. امیڈیٹلی یہی کریں گے، اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے. صرف 2 ہفتوں سے اس سے پہلے انہوں نے ٹائمنگ ریویو کر دی ہوئی تھی. جو اسکول کھلنے چاہیے تھے 7:30 میں، وہ 8:45 پہ اب اوپن ہو رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے 1.5 گھنٹہ تو انہوں نے وہاں سے بھی جو تھا بچوں کا جو اکیڈمکس کا تھا اس کا حرج کیا. ہمارے ایجوکیشن کیلنڈر کے ٹوٹل جو ڈیز ہیں منیمم 240 ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز. اب ہمارے 100 کا جو ہے وہ سال ہوگا. اب اگر آپ کا 100 ایئر کا اکیڈمک ایئر ہوگا تو پھر آپ مجھے بتائیے آپ بچوں سے ان کے تعلیمی نقصان پہ کیسے آپ اس کی تلافی کریں گے؟ جبکہ یونیسیف یہ کہتا ہے اور یونیسکو کی بھی یہ رپورٹس ہیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے اگر وہ تعلیم سے ڈسکنٹینیوٹی کا مسلسل شکار رہے گا تو وہ 5 سے 7 سال اپنے ایجوکیشن سے پیچھے ہوگا. جبکہ یونیسیف کی ایک اور رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم
کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری سے 50 سال پیچھے ہے. تو ان حالات میں آپ سوچ لیں کیا ہم ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں, ہم ایک ایسے بچوں کی فوج تیار کر رہے ہیں جو دنیا سے مطابقت نہیں رکھے گی. آؤٹ آف اسکول بچوں میں ہم نمبر 1 تو آلریڈی ہیں,